ایک دور تھا جب تین نوجوان جن کی زندگیوں کا سفر مختلف تھا دنیا کے سب سے بڑے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان وہ تھا جس نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک خواب دیکھا، وہ خواب جو دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے والا تھا۔ دوسرے نوجوان نے اپنے دماغ میں ایک ایسا خیال پنپنے دیا تھا جو انسانوں کو خلا کی وسعتوں تک لے جا سکتا تھا، جبکہ تیسرے نوجوان نے دنیا کو اپنی تخلیق سے بدلنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں توانائی کی کوئی کمی نہ ہو اور جہاں زمین کے وسائل کو بچانے کے لیے ہر ایک شخص اپنا حصہ ڈالے۔ یہ تینوں نوجوان دنیا میں انقلابی تبدیلیاں لانے والے تھے، لیکن ان کا راستہ آسان نہیں تھا۔ شروع میں ہر ایک کو چیلنجز کا سامنا تھا، جیسے ان کے خواب حقیقت بننے سے پہلے ایک سراب کی طرح محسوس ہوں۔ ان کے آس پاس کے لوگ ان کی کوششوں کو معمولی اور غیر حقیقت پسندانہ سمجھتے تھے، لیکن ان کی لگن اور خواب نے انہیں کبھی نہ روکا۔ ان کی کہانی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی کامیابیاں سب سے زیادہ پرخطر راستوں پر چھپی ہوتی ہیں۔ ان کی محنت اور جرت نے انہیں دنیا کے چمکتے ستاروں میں بدل دیا۔ ان کا نام آج ہر زبان پر ہے، اور وہ تین افراد جنہیں کبھی کسی نے اہمیت نہ دی اب دنیا کے سب سے طاقتور اور مالدار لوگ بن گئے ہیں۔ یہ کہانی ہے تین ایسے افراد کی جنہوں نے دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے کو مکمل طور پر نئی سمت دی اور ان کے خوابوں نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک ایسے شخص کی کہانی جو ایک ایسے خواب سے شروع ہوتی ہے جو شاید ابتدا میں بہت معمولی نظر آتا، لیکن اس کا اختتام دنیا کے سب سے بڑے کاروباری افراد میں ہوتا۔ اس کا اصل نام جیفری پریسٹن جارگینسن تھا۔ 12 جنوری 1964 کو امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر البوکرکی میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں جیکلین صرف 17 سال کی تھی جب اس نے اسے جنم دیا۔ اس کا والد، جس کا نام جارگینسن تھا، ایک سائیکل شاپ کا مالک تھا، لیکن اس کے والدین کی شادی زیادہ عرصہ نہ چلی اور جلد ہی ان کا طلاق ہو گیا۔ جب اس کی اپنی عمر 4 سال تھی تو اس کی والدہ نے میگوئل مائک بیزوس سے شادی کر لی، جو کیوبا سے تعلق رکھنے والا ایک تارک وطن تھا، اور مائک نے اس کو قانونی طور پر گود لیا اور وہیں سے اس کا نام بیزوس جو ہے وہ آگے بڑھا۔ جیف کا بچپن ہمیشہ تجسس اور اختراعات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جسے دنیا نہیں جانتی تھی آج اسے جیف بیزوس کے نام سے جانتی ہے۔ وہ چھوٹی عمر ہی سے سائنسی تجربات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے والدان کے گیرج کو ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں تبدیل کیا جہاں وہ ہر طرح کے آلات اور پرزے جوڑ کر نئی چیزیں بنایا کرتا تھا۔ تعلیمی میدان میں جیف ہمیشہ غیر معمولی تھا۔ ہائی اسکول کے دنوں میں ہی وہ ٹیکنالوجی اور ریاضی کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے لگا۔ اسے اس کے اساتذہ اور ساتھی طلباء بوڑھی روح کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ اس کی سوچ عمر کے لحاظ سے بہت آگے تھی۔ جیف نے یونیورسٹی آف فلوریڈا سے اسکالرشپ حاصل کی اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے ہوئے والریڈکٹورین کا اعزاز حاصل کیا۔ بعد میں جیف نے پرنسٹن یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن مکمل کی۔ یونیورسٹی کے دنوں میں اس کی لگن اور محنت مثالی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے نیو یارک کی مختلف کمپنیز میں کام کیا، جہاں اسے مالیاتی تجزیے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تجربہ حاصل ہوا، لیکن اس کا خواب ان ملازمتوں سے کہیں بڑا تھا۔ 1994 میں اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ لیا۔ وہ اپنی آرام دہ ملازمت کو چھوڑ کر واشنگٹن چلا گیا اور اپنے گھر کے گیرج میں ایمیزون کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا خواب تھا جس کا دنیا نے تصور بھی نہ کیا تھا، ایک ایسا آن لائن بک سٹور جو مستقبل میں دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی بن جائے گا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے جیف بیزوس کی جد و جہد اور کامیابیوں کی ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی اس کے عزم، محنت اور غیر روایتی سوچ کی بہترین مثال تھی، جو آج دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک متاثر کن سبق بن چکی ہے۔ ایمیزون کی کہانی ایک چھوٹے سے گیرج سے شروع ہوئی، لیکن اس کا سفر کبھی آسان نہ رہا۔ 1994 میں جب جیف بیزوس نے اپنی پرسکون اور اچھی تنخواہ والی ملازمت کو چھوڑ کر ایک نیا تجربہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، تو وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے۔ وہ اس وقت ایک مالیاتی فرم میں نائب صدر کے عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو لے کر ایک خواب جاگ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انٹرنیٹ کی ترقی ہر سال 2300% کی شرح سے ہو رہی ہے اور اس میں تجارت کے نئے امکانات موجود ہیں۔ اس نے اپنی بیوی
मैकेंजी के साथ वॉशिंगटन के शहर सेटल का रुख किया, जहां उसने अपने घर के गैरेज को अमेज़न का पहला दफ्तर बनाया। उसके पास कोई बड़ी टीम या वसाइल नहीं थे, सिर्फ एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और चंद हजार डॉलर्स। अपने वालिदैन से उसने तकरीबन $3 लाख की सरमायाकारी हासिल की, जो उसके वालिदैन की रिटायरमेंट फंड से आई थी। अमेज़न का इब्तदाई मॉडल सादा सा था, एक ऐसी वेबसाइट बनाना जहां लोग ऑनलाइन कुतब खरीद सकें। 1995 में amazon.com से वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। यह नाम उसने दुनिया के सबसे बड़े दरिया अमेज़न से मुतासिर होकर रखा था, क्योंकि उसका ख्वाब यह था कि उसकी कंपनी भी उतनी ही वसी और ताकतवर हो। शुरू के दिनों में अमेज़न को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी मिसाल के तौर पे माली वसाइल। जेफ और उसकी टीम को फौरी तौर पे मुनाफा हासिल नहीं हो रहा था और उन्होंने कई साल तक नुकसानात का सामना किया, क्योंकि वो अपने तमाम वसाइल कंपनी को बढ़ाने में लगा रहे थे। दूसरा, तनकीद। बहुत से लोग उसके मॉडल पे यकीन नहीं रखते थे। इंटरनेट पे किताबें बेचने का तसव्वुर उस वक्त अनोखा और गैर यकीनी था, और लोग सवाल करते थे कि क्या वाकई लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। फिर टेक्नोलॉजी के मसाइल। इब्तदाई दिनों में वेबसाइट को बार बार खराब होने के मसाइल का सामना करना पड़ा, और जेफ और उसकी छोटी सी टीम दिन रात काम करती ताकि उन मसाइल को ठीक किया जा सके। फिर अगला मसला, छोटी जगह और ऑर्डर्स की भरमार। ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो उन्हें तरसील के लिए गोडाउन्स और तरसीली नेटवर्क की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके लिए सरमाया महदूद था और वो अक्सर मुश्किलात में गिर जाते थे। इब्तदा में अमेज़न सिर्फ किताबें बेचने वाली एक वेबसाइट थी, लेकिन उसका ख्वाब उससे कहीं बड़ा था। वो अमेज़न को एक ऐसी जगह पहुंचाना चाहता था जहां दुनिया की हर चीज खरीदी और फरोख्त की जा सके। उसका ये विजन और अनथक मेहनत अमेज़न को एक आलमी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तब्दील करने की बुनियाद बनी। उसने हमेशा जिद्दत को तरजीह दी। वो नई टेक्नोलॉजीज और सार्फिन के तजर्बात को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम करते रहे। अमेज़न ने किताबों से आगाज किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खाने की अशिया और यहां तक के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग तक अपनी खिदमात का दायरा वसी कर लिया। अमेज़न की कामयाबी में जेफ की क़यादत का कलीदी किरदार था, और उसने हर किस्म की रुकावटों का सामना करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया। उसने सारिफीन की ज़रूरियात को समझा और हर प्रोडक्ट और सर्विस को उस अंदाज में डिज़ाइन किया कि ये खरीदारी को आसान, तेज़ और सस्ता बनाए। अमेज़न ने ना सिर्फ ई कॉमर्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में भी अपनी धाक बैठा दी। अमेज़न वेब सर्विसेज ने कंपनी को तकनीकी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना दिया, और ये सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज में शामिल है। ये कामयाबी सिर्फ कारोबारी तौसी तक महदूद नहीं रही। अमेज़न ने आलमी सतह पर रोजगार के मौके फराहम किए, सारिफीन को आसानियां दी और कारोबारी दुनिया के उसूलों को तब्दील करके रख दिया। आज अमेज़न ना सिर्फ एक कंपनी बल्कि एक रवायत है जो दुनिया भर के कारोबारों और सारिफीन के लिए एक मिसाल है। जेफ बेज़ोस का ख्वाब, उसकी मेहनत और उसका अज़्म अमेज़न को एक ऐसे मकाम पर ले आया जहां वो दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब इदारों में शुमार होती है। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्वाब की तकमील है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। अमेज़न के असासों की मालियत और जेफ बेज़ोस की दौलत वक्त के साथ तब्दील होती रहती है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक जेफ बेज़ोस की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पे 2024 में उसकी दौलत $205.1 अरब तक पहुंच गई थी। 2020 में उसके असासे $204 अरब से ज़ायद थे। यह इदादो शुमार ये जाहिर करते हैं कि जेफ बेज़ोस की दौलत में वक्त के साथ नुमाया इजाफा हुआ। जहाँ तक उसकी रिहाइशगाह का ताल्लुक है, तो जेफ बेज़ोस के पास मुतअद्दिद जायदादें हैं, जिनमें से एक लॉस एंजलिस के इलाके बेवरली हिल्स में वाक़ है, और ये जायदाद 9 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, और उसमें 13,600 मुरब्बा फीट का मरकज़ी घर शामिल है। अगर हम उसकी दौलत के वसत का अंदाज़ा लगाएं तो ये बहुत सी चीज़ों की ख़रीदारी या माली इमदाद के लिए काफ़ी है। मिसाल के तौर पे वो दुनिया की महंगी तरीन अशिया जैसे लग्जरी यॉट्स, निजी जेट तैयारे या दुनिया के महंगे तरीन घरों की खरीदारी कर सकता है। उसकी दौलत इतनी है कि वो बाज़ ममालिक के कौमी कर्ज़ों को भी अदा कर सकता है। मसलन अगर किसी मुल्क का कौमी कर्जा $100 अरब है, तो जेफ बेज़ोस की दौलत उससे 2 गुना ज़्यादा है, जो उस मुल्क के कर्जे की मुकम्मल अदायगी के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं दूसरी शख्सियत की, जिसकी कहानी एक ज़हीन, मेहनती और तख्लीकी नौजवान की कहानी है, जो एक छोटे से मंसूबे को दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क में तब्दील करने में कामयाब हुआ।
14 मई 1984 को न्यू यॉर्क के शहर व्हाइट प्लेन्स में वो पैदा हुआ और उसके वालिदैन एडवर्ड ज़करबर्ग और कैरन कैम्पिन्स मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी का मायार बहुत मुनज़्ज़म और मुतवाज़न था। उसके वालिद एडवर्ड्स एक डेंटिस्ट थे और उनका अपना एक क्लिनिक था। वो अपने काम के मामले में बहुत पुरजोश और मेहनती थे। उसकी वालिदा कैरन पहले एक साइकाइट्रिक नर्स के तौर पे काम करती थी, लेकिन बाद में उसने अपना वक्त बच्चों की परवरिश पे मरकूज़ कर दिया। उसके वालिदैन ने अपने बच्चों की तालीम और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर ख़ास तवज्जो दी, जिसका असर उस नौजवान की शख्सियत पर नुमायां तौर पे नज़र आया। उसको बचपन से ही गैर मामूली ज़हानत हासिल थी। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत दिलचस्पी रखता था और 12 साल की उम्र में उसने एक मैसेजिंग सिस्टम ज़क नेट तैयार किया जो उसके वालिद के डेंटल क्लिनिक में इस्तेमाल होता था। उसके वालिदैन ने उसकी दिलचस्पी को समझते हुए उसकी तरबियत के लिए एक निजी कंप्यूटर टीचर का बंदोबस्त कर दिया। हाई स्कूल के दिनों में वो एक नुमाया तालिब इल्म था और वो फिलिप्स एक्सेटर अकेडमी में ज़ेर तालीम था, जो एक मोतबर तालीमी इदारा है। वो ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि अदब में भी दिलचस्पी रखता था और कदीम यूनानी और लैटिन लैंग्वेज में महारत रखता था। उसके दोस्त और असातिज़ा उसे एक मेहनती और तख्लीकी तालिब इल्म के तौर पर याद करते हैं जो अपनी सोच में दूसरों से मुख्तलिफ था। उसके लिए कामयाबी का सफ़र हमेशा आसान नहीं था। वो जिसे दुनिया पहले जानती तक नहीं थी, अब मार्क ज़करबर्ग के नाम से जानती है। उसने अपनी पहली बड़ी कोशिश के तौर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दौरान एक सोशल नेटवर्क फेस मैश साइट बनाई, जिसे एक मज़ाहिया अंदाज में तलबा की तस्वीर का मवाजना करने वाली वेबसाइट करार दिया गया। लेकिन जल्द ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस उसे बंद कर दिया गया। मार्क ज़करबर्ग को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से नज़्म व ज़ब्त की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। उस नाकामी ने मार्क को रोका नहीं बल्कि उसको मज़ीद मजबूत बनाया। उसने 2004 में अपने हार्वर्ड के कमरे में द फेसबुक की बुनियाद रखी और इब्तदा में ये सिर्फ हार्वर्ड के तलबा के लिए थी, लेकिन जल्द ही इसकी मकबूलियत दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक फैल गई। लेकिन वहाँ पर भी मार्क को मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसा कि कानूनी मुकदमे जिसमें दावा किया गया कि उसने ये आइडिया दूसरों से चुराया था। और ये मुकदमे मार्क ज़करबर्ग के लिए एक बड़ा चैलेंज थे, लेकिन उसने हार न मानी और अपने मंसूबे पर काम जारी रखा। मार्क ज़करबर्ग की इब्तदाई ज़िंदगी जिद्दोजहद, ज़हानत और तख्लीकियत की एक मिसाल है। उसकी नाकामियाँ उसके लिए सबक बनी और उसका आज़म उन्हें दुनिया के कामयाब तरीन कारोबारी अफराद में शामिल कर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाबों की तकमील के लिए मुश्किलात का सामना करना ज़रूरी होता है और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की कुंजी है। मार्क ज़करबर्ग के ख्वाब फेसबुक को आलमी वेबसाइट में तब्दील करने की कहानी उसके विजन, मेहनत और टीम वर्क की एक अजीम मिसाल है। 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे में शुरू होने वाली ये वेबसाइट इब्तदा में सिर्फ हार्वर्ड के तलबा के लिए एक प्लेटफॉर्म थी, लेकिन मार्क ने जल्द ही इसकी हुदूद को वसअत देने का फैसला किया और ये फैसला ही फेसबुक को एक आलमी ब्रांड बनाने की बुनियाद साबित हुआ। फेसबुक को इब्तदा में दी फेसबुक कहा जाता था और यह तलबा को आपस में जुड़ने, प्रोफाइल्स बनाने और अपनी मालूमात शेयर करने का मौका फराहम करती थी। जैसे ही ये हार्वर्ड के बाहर दूसरे तालीमी इदारों तक फैली तो इसकी मकबूलियत तेज़ी से बढ़ने लगी और जल्द ही उसने महसूस किया कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ तलबा के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक समाजी राब्ते की जगह बन सकता है। 2006 में फेसबुक ने खुद को तमाम इंटरनेट सारिफीन के लिए खोल दिया, बशर्त ये कि उनके पास एक ईमेल एड्रेस हो। ये फैसला फेसबुक को एक आलमी सतह पर मकबूल वेबसाइट बनाने में कलीदी हैसियत रखता है। जल्द ही वेबसाइट लाखों से बढ़कर अरबों सारिफीन की तवज्जो का मरकज बनी। फेसबुक को आलमी सतह पर मकबूलियत के साथ ही कई कानूनी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ा। इब्तदाई तौर पर मार्क पे इल्ज़ाम जो आयद किया गया था कि साथियों से चुराया गया ये आइडिया है, जो कनेक्ट यू एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उसके नतीजे में एक कानूनी मुकदमा दायर हुआ जो 2008 में $65 मिलियन के माली तस्फिये के ऊपर ख़त्म हो गया। फेसबुक को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमती पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पे चीन और ईरान जैसे ममालिक में फेसबुक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में डेटा प्राइवेसी और सारिफीन की मालूमात के गलत इस्तेमाल पर भी शदीद तनकीद हुई और ख़ास तौर पे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद, जिसमें सारिफीन के डेटा के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। मार्क ज़करबर्ग ने
فیس بک کو دنیا کا سب سے بڑا سوشل نیٹ ورک بنانے کے لیے کئی بڑی کمپنیز خریدیں۔ ان خریداریوں نے فیس بک کو ایک پلیٹ فارم سے ایک متنوع ٹیکنالوجی کمپنی میں تبدیل کر دیا۔ ان اہم خریداریوں میں شامل کیا تھا؟ 2012 میں انسٹاگرام۔ فیس بک نے انسٹاگرام کو $1 ارب میں خریدا، اور یہ خریداری ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ انسٹاگرام آج دنیا کے مقبول ترین فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز میں شامل ہے۔ 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خریدا، جو اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی خریداریوں میں سے ایک تھی، اور یہ میسیجنگ ایپلیکیشن آج بھی اربوں صارفین کے لیے ایک لازمی رابطے کا ذریعہ ہے۔ 2014 میں اوکولس وی آر۔ فیس بک نے اوکولس وی آر کو $2 ارب میں خریدا تاکہ ورچوئل ریالٹی کے میدان میں قدم رکھ سکے، اور یہ اقدام مستقبل کے ٹیکنالوجیز میں فیس بک کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر 2020 میں جیفی۔ فیس بک نے جیفی، جو ایک گفٹ شیئرنگ پلیٹ فارم ہے، اس کو $400 ملین میں خریدا۔ فیس بک کی عالمی پہچان بنی۔ ان خریداریوں کے ساتھ فیس بک نے اپنی خدمات کو مسلسل بہتر بنایا، جیسے لائیو سٹریم، مارکیٹ پلیس اور گروپس جیسی خصوصیات متعارف کروائیں۔ یہ پلیٹ فارم اب نہ صرف سماجی رابطوں بلکہ کاروباری مقاصد، اشتہارات اور مواد کی تخلیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فیس بک کی کہانی صرف ایک ویب سائٹ کی کامیابی کی نہیں ہے، بلکہ اس ویژن کی ہے جو دنیا کو قریب لانے اور معلومات کے تبادلے کو آسان بنانے کے لیے وقف ہے۔ آج فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسی مصنوعات کے ذریعے مارک زکربرگ کا خواب ایک عالمی حقیقت بن چکا ہے۔ مارک زکربرگ کی مجموعی دولت کا تخمینہ $211.8 ارب ہے، جو اسے دنیا کے امیر ترین افراد میں تیسرے نمبر پر رکھتا ہے۔ فیس بک، جو اب میٹا پلیٹ فارمز کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو 2021 میں $1 ٹریلین تک پہنچ گئی تھی۔ مارک زکربرگ کی دولت کئی ممالک کی سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار یعنی GDP سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ 2023 میں نیوزی لینڈ کی GDP تقریباً $250 ارب تھی، جو مارک زکربرگ کی دولت کے برابر ہے، اور اسی طرح پرتگال کی GDP بھی تقریباً $250 ارب کے قریب ہے۔ یہ موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ مارک زکربرگ کی دولت کئی ممالک کی معیشتوں کے برابر یا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب بات کریں گے تیسری شخصیت کی، جس کی ابتدائی زندگی ایک منفرد اور دلچسپ کہانی ہے، جس میں اس کی ذہانت، تجسس اور خواب دیکھنے کی عادت نے اسے دنیا کے سب سے کامیاب افراد میں شامل کیا۔ وہ 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایرول ایک انجینئر اور پائلٹ تھے، جبکہ اس کی والدہ میں ایک ماڈل اور غذائی ماہر تھی۔ اس کا تعلق ایک متمول اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا، لیکن اس کی زندگی بچپن سے ہی عام بچوں سے مختلف تھی۔ اس کے والد ایرول ایک سخت گیر اور منظم شخصیت کے مالک تھے، جبکہ اس کی والدہ میں اپنے بچوں کے خوابوں کی حمایت کرتی تھی۔ اس کا بچپن جنوبی افریقہ میں گزرا، جہاں وہ ہمیشہ ایک خاموش اور تنہائی پسند بچے کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے اور ٹیکنالوجی میں بے حد دلچسپی تھی۔ وہ دن رات کتابیں پڑھتا، خاص طور پہ سائنس فکشن اور فلسفے پر مبنی کتابیں۔ اس نے بچپن میں ہی اپنی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا، اور صرف 10 سال کی عمر میں اس نے ایک کمپیوٹر خریدا اور خود ہی پروگرامنگ سیکھی۔ 12 سال کی عمر میں اس نے ایک ویڈیو گیم بلاسٹر تیار کی، جسے بعد میں اس نے $500 میں بیچا۔ یہ اس کی ذہانت کے ابتدائی نقوش تھے، جو بعد میں اسے ایک ٹیکنالوجی آئیکن بنائے۔ اس کا تعلیم کا آغاز جنوبی افریقہ کے مقامی اسکولوں سے ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ اپنے ساتھیوں اور ماحول کی جانب سے مشکلات کا سامنا کرتا رہا۔ اس کے ہم جماعت اسے عجیب سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ ایک بار اسے اسکول کے لڑکوں نے اتنا مارا کہ اسے اسپتال میں داخل کرنا پڑا، لیکن ان مشکلات نے اس کا راستہ نہیں روکا۔ اس کے والدین کی علیحدگی کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ رہنے لگا، جو اس کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔ اس کے والد کا رویہ سخت تھا، اور اس نے بعد میں کہا کہ اس کا یہ وقت اس کے زندگی کے سب سے مشکل ترین ادوار میں سے تھا۔ اس کے خواب ہمیشہ بڑے تھے۔ اس نے بچپن میں ہی انسانیت کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ زمین پر وسائل کی کمی اور خلا میں انسانوں کے بسنے کے بارے میں خواب دیکھتا رہا، اور اسے یقین تھا کہ ٹیکنالوجی دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں اس نے جنوبی افریقہ کو چھوڑا اور کینیڈا چلا گیا۔ اس نے کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کے کینیڈین ورثے کا فائدہ اٹھایا اور یونیورسٹی آف کوئنس میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت وہ صرف اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور اس کے پاس کچھ خاص وسائل نہیں تھے۔ وہ عام طالب علموں کی طرح معمولی نوکریاں کرتا اور اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتا۔
اس نے 2 سال کینیڈا میں گزارنے کے بعد امریکہ کا رخ کیا اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں داخلہ لے لیا، جہاں اس نے فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اس نے بڑے خواب دیکھنا شروع کیے۔ وہ دنیا کے بڑے مسائل جیسے توانائی کے بحران، خلائی سفر اور مصنوعی ذہانت کے حل کے بارے میں سوچنے لگا، اور وہیں سے اس کے نام کی پختگی بڑھنے لگی، اور آج دنیا اسے ایلان مسک کے نام سے جانتی ہے۔ ایلان مسک کی ابتدائی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا جو یہ ظاہر کرے کہ وہ ایک دن دنیا کے امیر ترین اور سب سے زیادہ بااثر افراد میں شامل ہو جائے گا۔ وہ ایک عام طالب علم اور جد و جہد کرنے والا نوجوان جو بڑی کامیابیوں کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کی ابتدائی کامیابیاں چھوٹی تھیں، لیکن ان میں بڑے بڑے ویژن کی جھلک موجود تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ایلان مسک کے نام سے واقف نہیں تھی، لیکن اس کی زندگی کے یہ ابتدائی سال اس کی شخصیت کو تشکیل دینے والے اہم عناصر تھے۔ اس کے تجربات، ناکامیاں اور خواب ہی وہ بنیاد تھے جس نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا خواب دیکھنے اور تخلیقی دماغ بنانے والوں میں شامل کیا۔ 1995 میں ایلان مسک کی پہلی بڑی کاروباری کوشش جو تھی وہ زپ2 کے نام سے شروع ہوئی۔ یہ ایک ویب سافٹ ویئر کمپنی تھی جس کا مقصد اخباروں کے لیے ویب سائٹس اور ڈیجیٹل مواد فراہم کرنا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کمبل مسک کے ساتھ مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس وقت ایلان کی عمر 24 سال تھی اور وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے دن رات دونوں بھائی کام کیا کرتے تھے۔ زپ2 نے سرمایہ کاری کے لحاظ سے کامیابی حاصل کی اور 1999 میں کمپیکٹ نامی کمپنی نے $307 ملین میں اس کو خرید لیا۔ اس فروخت سے ایلان مسک کو $22 ملین حاصل ہوئے، اور یہ ان کی بہت بڑی مالی کامیابی تھی، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ 1999 میں اس نے اپنی نئی کمپنی X.com کی بنیاد رکھی، جو ایک آن لائن پیمنٹ سسٹم بینکنگ کمپنی تھی۔ یعنی اس کا مقصد بینکنگ اور پیمنٹس کو انٹرنیٹ پہ منتقل کرنا تھا، جو اس وقت تک ایک نئی اور انوکھا تصور سمجھا جاتا تھا۔ کمپنی نے جلد ہی ایک پیمنٹ پلیٹ فارم پے پال جو تھا وہ حاصل کر لیا، جس کا مقصد لوگوں کو ای میل کے ذریعے پیسے بھیجنے کی سہولت دینا تھا۔ پے پال نے اپنی سروسز کے ذریعے عالمی سطح پر جو ہے وہ اپنی پہچان بنائی، اور 2002 میں ای بے جو کمپنی تھی اس نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلان مسک کو اس سودے سے $165 ملین ملے۔ اس وقت تک ایلان مسک کو دنیا بھر میں جانا جانے لگا تھا، لیکن یہ بھی ابھی ابتدا تھی۔ ایلان مسک کا سب سے بڑا خواب انسانوں کو مریخ پر پہنچانے کا تھا، اور اس کے لیے اس نے 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد خلائی سفر کو سستا اور قابل رسائی بنانا تھا، اور اس نے خود راکٹ کی تیاری کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اسپیس ایکس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے فنڈز کی کمی اور ٹیکنالوجی کی پیچیدگیاں، لیکن ایلان نے ہمت نہ ہاری، اور کئی ناکامیوں کے بعد 2008 میں اسپیس ایکس نے اپنا پہلا کامیاب راکٹ خلا میں بھیج دیا۔ اس کامیابی کے بعد اسپیس ایکس نے خلائی تحقیق میں انقلاب برپا کیا، اور نہ صرف ناسا کے لیے تجارتی مشنز کا آغاز کیا، بلکہ نجی سطح پر بھی اس کا بہت بڑا کردار رہا۔ ایلان مسک کا ایک اور عظیم خواب تھا، دنیا کو صاف توانائی کی طرف منتقل کرنا۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 2004 میں اس نے بڑی سرمایہ کاری کی اور ٹیسلا موٹرز کی بنیاد رکھ دی۔ ٹیسلا کی ابتدا ایک چھوٹی سی برق رفتار گاڑی بنانے والی کمپنی کے طور پہ ہوئی، لیکن ایلان مسک نے اس کی سمت بدل دی اور اسے دنیا کی سب سے بڑی برقی گاڑی ساز کمپنی میں تبدیل کر دیا۔ ٹیسلا کی کارز نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی پیش رفت کر رہی ہیں۔ ٹیسلا کی ماڈل ایس اور ماڈل 3 جیسی گاڑیاں دنیا بھر میں مقبول ہو گئیں، اور کمپنی کی مالیت اب اربوں ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ ایلان مسک نے اپنے نظریات کو مزید وسیع کرتے ہوئے 2010 میں نیورالنک اور دا بورنگ کمپنی جیسے نئے منصوبوں کا آغاز کیا۔ نیورالنک کا مقصد انسانی دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑنا اور نیورو سائنسی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، جبکہ دی بورنگ کمپنی کا مقصد زیر زمین ٹنل بنا کر ٹریفک کو کم کرنا تھا۔ ایلان مسک کی مجموعی مالیت کا اندازہ مختلف ذرائع کے مطابق مختلف ہے۔ جب اس نے کسی چیز کا ٹھان لیا تو اس کو حاصل کر کے رہا، اور ٹویٹر کو خریدنے کے لیے سب سے بڑی بولی ایلان مسک کی جانب سے لگائی گئی، اور اس نے اس کا نام تبدیل کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اور اس نے اس کا نام ایکس رکھ دیا۔ فوربس کے مطابق اس کی کل مالیت اس وقت $421 بلین ہے۔ یعنی ایک سادہ سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان کا مجموعی قرضہ جون 2024 تک 71.3 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے، جو تقریباً $500 بلین بنتے ہیں۔
اگر ایلان مسک پاکستان کا تمام قرضہ ادا کر دے تو اپنی دولت سے قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ خواب چھوٹے نہیں ہوتے، خوابوں کو وسعت دیں، اتنی وسعت دیں کہ جس کے لیے اگر آپ تگ و دو کریں اور دنیا آپ کو پاگل گرداننے لگے تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کر لیجئے گا جو دنیا میں بہتری لانے کے لیے اور اپنے خوابوں کی تکمیل تک کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔